فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وآتاکم من کل ما سألتموہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار حمد ثنا اور شکر کے ساتھ ساتھ لا تعداد درود و سلام ہو ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ۔ قرآن کریم کی دو مختصر آیے کریمہ، ایک سورہ بقرہ میں ہے دوسرے پارے میں، اور دوسری آیت جو ہے وہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آیات کریمہ کے اندر بیان فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کیا کرو، مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری مت کرا کرو۔ اور سورہ ابراہیم کی 34ویں آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ تمام کو وہ تمام چیزیں عطا فرمائی جو آپ لوگوں کے لیے مناسب تھی، جس کا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے التجا کی، عاجزی کی، سوال کیا، اور جو آپ لوگوں کے لیے بہتر تھی وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ یعنی فطرت انسان کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے اس کائنات کے اندر تمام اسباب انسان کے لیے مہیا رکھے، جو مانگا وہ عطا کیا۔ بے شمار نعمتیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو بن مانگے ہی وہ عطا کی ہے۔ سب سے بڑا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہمیں کوئی جانور بھی بنا سکتے تھے، اور پھر ہم سے وہی جانوروں والا سلوک کیا جاتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان یہ رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا کہ ابھی ہم پیدا ہی نہیں ہوئے کہ ایک کان میں ہماری اذان کہی گئی اور دوسرے کان میں ہماری اقامت کہی گئی۔ ہم کسی اور گھرانے میں، کسی اور مذہب کے لوگوں میں، ان کے گھرانوں میں، ان کے خاندانوں میں پیدا ہوتے تو ہمارے کانوں میں پیدا ہوتے ہی اذان اور اقامت نہیں آتی۔ ہم ماں کی گود میں تھے، جب ہمیں ان چیزوں کا احساس بھی نہیں تھا تو ماں بھی کلمہ توحید پڑھ پڑھ کے ہمیں تھپیاں دیتی تھی، بہن اور دوسرے اللہ اللہ کہہ کر سلاتے، لا الہ الا اللہ کہہ کر لوریاں سناتے۔ جھولا جھولتے وقت ہماری ماں کے ہاتھوں میں جو رسیاں ہوتی تھی تو اللہ اللہ کہتے تھے۔ تھوڑے سے بڑے ہو گئے، چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو ابا جان نے انگلی پکڑ کر مسجد کا راستہ دکھلا دیا۔ ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے بن گئے،
یہ تب ہوا جب ہمارے اللہ نے یہ چاہا۔ ہم کسی مومن، کسی مسلم کے گھر کے اندر پیدا نہیں ہوتے تو جس دھرم کے ماننے والوں کے یہاں ہماری پیدائش ہوتی، آج ہمارا بھی وہی حال ہوتا۔ اگر سورج کی پوجا کرنے والوں کے یہاں ہماری پیدائش ہوتی، آج ہم بھی اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کرتے۔ پتھروں، پہاڑوں، ندیوں، آسمانوں، ستاروں، سورج کی پوجا کرنے والے میں سے ہمارا شمار ہوتا، لیکن اللہ نے ہمارے وہ احسان کیا۔ ایمان والے گھروں کے اندر پیدا فرما کر ایک اور احسان، ہم نے اللہ سے یہ دعا نہیں مانگی تھی، اس کے بعد ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم نعمت سے یہ نوازا، ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل فرمایا۔ بہت بڑا احسان۔ بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جن کا ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ عطا فرماتے ہیں، بے شمار نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کا ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست اور سوال نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بن مانگے ہی عطا فرما دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر آپ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا بھی چاہو گے تو کبھی ان کو شمار نہیں کر پاؤ گے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ کائنات کے اندر جتنے درخت ہیں ان کے پتوں کو شمار کرنا ناممکن ہے۔ آسمان میں ستارے، سیارے کتنے ہیں ان کا شمار کرنا ناممکن، بارش کے قطروں کو شمار کرنا ناممکن، دنیا کے اندر ریت کے جو جتنے ذرات ہیں ان کو شمار کرنا ناممکن ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ کہا جا سکتا ہے اگر ان تمام چیزوں کا شمار ممکن بھی ہو، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا ناممکن ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو کبھی ان کا احاطہ نہیں کر پاؤ گے۔